السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ٹوڈے آور ٹاپک از قرآن اینڈ بایولوجی، یعنی قرآن اور بایولوجی کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے. ایٹ مینی پلیسز ان ہولی قرآن اللہ ہنٹس اباؤٹ دا اوریجن اینڈ کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگنزم. یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک ہنٹ دے دی ہے انسانوں کے بارے میں، لیونگ آرگنزمس کے بارے میں. یعنی کہ لیونگ آرگنزم انسان بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، مائکرو آرگنزمس بھی، یہ سب جو ہے نا پلانٹس، یہ سب جو ہے ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن پاک میں جو ہے اشارہ دے دیا گیا ہے. In the same verses, human beings have instructed to expose the unknown aspects of life after getting the hints. Here are few examples of such guidelines. یعنی کہ قرآن پاک میں جب ان انسانوں نے ہنٹس دیکھے، اس کے بعد جا کے انہوں نے اس ہنٹس کے ذریعے جو ہے اب جو ہے اور زیادہ جاننے کی کوشش کی اس بات کو کہ یا اللہ تعالیٰ نے جو ہنٹ دی ہے یعنی اس سے اب کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہنٹ دی ہے اس سے کیا مطلب ہے. تو یہ سب سے پہلے ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں قرآن آیات کے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی کہ اس کی جو ہے انگلش میں ٹرانسلیشن کی گئی ہے وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر، یعنی کہ میں نے ہر جاندار چیز کو کس سے بنایا ہے؟ پانی سے. یہ سورہ انبیاء ہے ورسز 30. We know that water makes the 60 to 70% of the composition of protoplasm of all living things. The above verse hints at the common origins of the living things in water. As Allah has ordered human beings to think at that hints given by Him, we should study living things so that the mysteries of their origin can be revealed. یعنی کہ کہہ رہے کہ زمین پہ جو یعنی کہ آج پہ جو ہے 60 to 70% کیا ہے؟ واٹر بنایا جا رہا ہے، اور جو ہے پروٹوپلازم جو ہے پروٹوپلازم اس کی کمپوزیشن سے ہوا ہے. یعنی کہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دی کی ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب کہ اب جو ہنٹ دیا اب اس کے ذریعے تم آگے سوچو اور آگے جانو کہ میں نے یہ ہنٹ دی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کے ذریعے اس ہنٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی زمین میں جو ہے 60 to 70% تو واٹر پایا جا رہا ہے اور جو آپ کی خشکی ہے وہ بہت کم ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی کہ ہی میڈ مین فرام کلے لائک دا پوٹر، یعنی کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا ہے اس طرح بنایا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے. یہ سورہ رحمان کی ہے ورس 14. ان ادر ورس گاڈ سیز، یعنی کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما. The fashion we the drop a cloth, then fashion we clothed a little lump, then fashion we the little lump bones, then clothed the bones with flesh. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قطرے سے انسان کو بنایا ہے، خون کے جمے ہوئے قطرے سے بنایا ہے، اور جو انسان کے جسم میں جو بھی ہڈیاں ہیں اور جو کچھ ہے یعنی وہ خون کے ایک یعنی کہ موزز ایک خون کا جو کہتے ہیں کہ خون کا ایک قطرہ ہے اس سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے. When we think that the hints given in both the verses, we find the event that occurred in the creation of human beings. Also, Allah also hints at the method of development of animals, including human beings. یعنی کہ اس ورس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہنٹ دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسے کس طرح انسانوں کو بنایا ہے، اور اس ہنٹس کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف اینیملس انکلوڈنگ ہیومن بینگ، کہ انسان اور جو جانور ہے وہ کس طرح پیدا ہوئے ہیں. نیکسٹ جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ واللہ خلق کل دامۃ من عین فمنہم من یمشی علی بطن ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. یعنی کہ اس میں اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے انگلش میں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. Allah had created every animal from water. The some of them creep up over their bellies, other walks on 2 legs and other on 4 legs. Allah creates what he pleases. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب جو ہے جانداروں کو پانی سے بنایا گیا ہے، لیکن اس میں سے کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. یعنی کہ نا اللہ تعالیٰ نے بنایا سب کو پانی سے، لیکن ان میں جو ہے ان کی شکلیں بدل دی ہیں، ان کے جسم کے اعضاء بدل دیے ہیں، مطلب اس طرح بدلے کہ کوئی ہاتھوں سے چلتا ہے، کوئی پاؤں سے چل رہے ہیں جانور، اور کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں، مطلب اس طرح مختلف اللہ تعالیٰ نے بنایا.
These verses describe the common origin of the modification of organisms and also support the modern concepts of classification. This Quran hints not only the origin and development of life but also at many characteristics of living organism. यानी कि कुरान पाक में पहले ही, जब कुरान पाक नाजिल हुआ उसमें सब कुछ पहले ही बता दिया गया था, लेकिन लोगों को बाद में पता चला, लोगों ने बाद में ये सब कुछ जाना, लेकिन जो कुरान पाक सबसे पहले ही सब कुछ बता चुका था। लेकिन जो है साइंटिस्ट ने अभी जाके सर्च किया तो वाकई ही कुरान पाक की हर एक बात सच्ची है, यानी कि कुरान पाक में जो कह दिया गया है वो सच है, वो पहले से ही कह दिया गया है। कितने सालों पहले, कितने सालों पहले, हज़ारों सालों पहले वो क्या अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो आज सच हो रहा है। यानी कि कुरान पाक एक सच्ची किताब है और उसमें जो इंसानों के बारे में कहा गया है वो सब कुछ सच है। इस तरह बायोलॉजी जो है वो कुरान पाक से रिलेट कर रही है, यानी कि जो बायो है उसका ताल्लुक़ कुरान पाक से है, क्योंकि बायो जो हमने सर्च की है, जो भी हमने बायो के बारे में पढ़ा, जो कुछ किया वो कुरान पाक में पहले बता दिया था, कुरान ने बताया है, तभी हमने जाके ये सब कुछ सर्च किया है। कुरान पाक में हिंट दी गई थी, अल्लाह ताला ने हिंट्स दी थी, उसके बाद ही हमें पता चला कि ज़मीन क्या है, पानी कितना है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, इंसान क्या है, कैसे बने, जानवर कैसे बने, पौधे क्या है, ये सब कुछ जो है कुरान पाक में पहले हिंट दी गई है। उसके बाद ही हमने जो है बायो के ज़रिए इसको सर्च किया और तब इंसानों में अब इंफॉर्मेशन जो है वो इंसानों को मिली कि भाई किस तरह ये इंसान पैदा हुए, क्या हुआ, ये बायो के ज़रिए अब लोगों में जो है इंफॉर्मेशन फैल रही है, लोगों को मालूमात हासिल हो रही है बायो के ज़रिए, जो हालांकि ये सब कुछ कुरान पाक में पहले ही बता दिया गया था। सो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।